اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے برمودا ٹرائنگل کا کیا راز ہے۔ محققین نے مدتوں کی تحقیقات کے بعد برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کیا انکشافات کیے؟ برمودا ٹرائنگل سے زندہ بچ نکلنے والے پائلٹ بروس کارلے نے ایسا کیا دیکھا کہ جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ ان سبھی سوالات پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہاں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع ایک سمندری راستہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے یہ مشہور ہے کہ یہ دنیا کی پراسرار ترین جگہ ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کشتیاں، ہوائی جہاز اور بحری جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا، اس علاقے میں داخل ہوتے ہی جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلے اور کتب نما کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پائلٹس کا کہنا ہے کہ ان کو اس علاقے میں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر۔ جہاز کے ارد گرد بڑے بڑے سرنگ نما بادل دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک مقناطیسی طاقت ہر چیز کو بڑی تیزی سے اپنی جانب کھینچنے لگتی ہے۔ اسی پراسرار مقام کے بارے میں ایک واقعہ ایسا ہے جس سے یقیناً بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ ناظرین، 4 دسمبر 1970 کو بروس کارلے نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے اینڈروس سے اڑان بھری۔ یہ چھوٹا سا طیارہ تھا، اس میں 2 مسافر سوار تھے۔ ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ معمول کی پرواز تھی۔ بروس اس سے پہلے درجنوں بار فلوریڈا جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک سیاہ بادل نمودار ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے حجم میں اضافہ کرنے لگا۔ بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو بروس کے سامنے ایک اور سیاہ اور پراسرار بادل نمودار ہوا۔ یہ بادل پچھلے بادل سے حجم میں بہت بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بروس خوفزدہ ہو گیا۔ بروس کے پاس اپنے طیارے کو اس بادل سے گزارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا بروس نے طیارے کو اس سیاہ بادل کے اندر داخل کر دیا۔ پہل تو بروس کو لگا کہ یہ کوئی طوفانی بادل ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ طوفانی بادل نہیں ہے۔ اس بادل کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس بادل کے اندر روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ وہ روشنی نہ تو آسمانی بجلی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ اس بادل کے اندر طیارے کو اڑتے ہوئے جب آدھا گھنٹہ ہو گیا تو بادل ایک سرنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ بروس کا کہنا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ سرنگ نما بادل اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بہت دیر بعد پائلٹ کو سرنگ کے سرے پر ہلکی سی روشنی دکھائی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سرنگ نما بادل اب ختم ہونے والا ہے۔ روشنی کو دیکھتے ہی بروس کے اندر امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ جیسے ہی طیارہ روشنی کی جانب بڑھنے لگا تو اچانک جہاز کے سبھی آلات ایک ایک کر کے خرابی کا سگنل دینے لگے۔ کچھ دیر بعد پائلٹ کا کنٹرول طیارے پر سے بالکل ختم ہو گیا، لیکن حیران کن طور پر طیارہ اس وقت بھی اڑتا رہا۔ بروس نے کہا، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طیارے کو کوئی مقناطیسی قوت چلا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد طیارہ بادل کے سرنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سرنگ سے نکلتے ہی طیارے کے آلات بالکل صحیح کام کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس طیارے میں کبھی کوئی خرابی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بروس نے کہا، بادل سے نکلنے کے بہت عرصہ تک میرا طیارہ گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا۔ اس دوران بروس نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور اپنے طیارے کی موجودہ لوکیشن دریافت کی۔ بروس مزید افسردہ ہو گیا جب گراؤنڈ کنٹرول والوں نے بتایا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ جب سفید دھند ختم ہوئی تو بروس نے دیکھا کہ وہ عین میامی یعنی اپنی منزل پر موجود تھا۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ فاصلہ 217 میل کا تھا، جسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، اور طیارے کو اڑان بھرے صرف اور صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا۔ لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو اسے پتہ چلا کہ فیول تو بہت کم خرچ ہوا ہے، حالانکہ طے شدہ فاصلے پر زیادہ فیول خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ طے شدہ وقت کے نصف حصے میں اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس نے ماہرین سے رابطہ کیا اور ان سے اپنی آپ بیتی بیان کی۔
ماہرین نے سفر سے متعلق تمام معلومات اکٹھی کی۔ ان پر یہ انکشاف ہوا کہ بروس کا طیارہ برمودا ٹرائنگل کے پاس سرنگ نما بادلوں میں سفر کرتا رہا۔ اس بادل کے اندر روشنی کے تیز دھماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ ماہرین نے بتایا کہ بروس نے ڈارک انرجی کی وجہ سے اتنا طویل سفر نصف گھنٹے میں طے کر لیا۔ اس توانائی کے باعث کہکشائیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح زمان و مکان میں خلل ڈال سکتی ہے۔ اس توانائی کے باعث بادل کی سرنگ پیدا ہوتی ہے اور بروس اس سرنگ میں داخل ہو گیا۔ ماہرین اس بات پر انتہائی تعجب کا شکار ہوئے کہ بروس مقناطیسی قوتوں اور ڈارک انرجی کے باوجود سرنگ سے کیسے زندہ واپس آ گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یقیناً برمودا ٹرائنگل میں قدرت کا کوئی راز پوشیدہ ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کے بادل برمودا ٹرائنگل میں عام ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سے 1 میل دور یہ بادل شروع ہو جاتے ہیں اور بے شمار پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بروس کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ اس پراسرار اور خوفناک جگہ سے زندہ واپس آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مقام پر 50 سے زیادہ بحری جہاز اور 20 سے زیادہ طیارے غائب ہو چکے ہیں اور تحقیقات کے دوران کچھ جہاز یہاں سے مکمل طور پر خالی دریافت ہوئے۔ 1945 میں امریکہ فلائٹ 19 کے 14 بمبار جہازوں نے اٹلانٹک میں اڑان بھری اور وہ برمودا ٹرائنگل کے پاس غائب ہو گئے۔ آج تک طیاروں کا ملبہ اور عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ جب ان بمبار طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے طیارے بھیجے گئے تو ان میں سے بھی ایک طیارہ پائلٹ سمیت غائب ہو گیا۔ محققین اس پراسرار علاقے کے راز کو جاننے اور جہازوں کی گمشدگی کی گتھی کو سلجھانے کے لیے بے شمار کوششیں کر چکے ہیں۔ 2016 میں کلوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں برمودا ٹرائنگل کے آس پاس جہازوں کی گمشدگی کا باعث 1 میل دور تک پھیلے ہوئے ان سرنگ نما بادلوں کو بتایا۔ یہ سرنگ نما بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہوائیں بم کی طرح بحری اور ہوائی جہازوں کو غرق کر دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹس کی مدد سے برمودا ٹرائنگل کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ انہوں نے بھی وہاں پہ سرنگ نما بادلوں کی موجودگی کا اعتراف کیا، جو کہ 32 سے 88 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اتنے زیادہ حجم والے بادل بہت غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کے بادل سمندر پر ہوائی بمباروں کی طرح کام کرتے ہیں اور بحری اور ہوائی جہازوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں ایک قدرتی گیس موجود ہے جس کا نام میتھین ہے۔ جب اچانک میتھین بڑی تعداد میں سمندر کی تہہ سے خارج ہوتی ہے تو وہ ہوا کے ساتھ مل کر طوفانی کیفیت برپا کرتی ہے، جس سے طیارے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی تحقیق سے یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ یقیناً اس کے بارے میں سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ راز ہم پر کب آشکار کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔